ناک بند کان بند دانت گئے، جب بابا کے بس کچھ نہیں رہا تو بابا مصلی پہ آ پڑا ہے، تسبیح پہ آ پڑا ہے، اور ساری دنیا کے خلاف ہے کہ یہ سب فحاشی کا شکار ہو گئے ہیں، برائی کا شکار ہو گئے ہیں، صرف اس لیے کہ بابا کے اپنے پاس کوئی قوت اتصال نہیں رہی۔ بھائی اگر کوئی خدا کا خوف ہی کرنا ہے، سوچ سمجھ کے کوئی کمٹمنٹ دینی ہے تو اس وقت تو کرو، اس وقت تو کرو کہ جب ابھی آپ کے حواس خمسہ سلامت ہے، آپ میں کوئی جرأت خیال موجود ہو، کوئی انکوائری، کوئی انکوزیٹو۔ جب خدا انکوائری پسند کرتا ہے، آپ کے تجسس کا احترام کرتا ہے، طالب علم کی سب سے بڑی شہادت گنی جاتی ہے، اگر چاہے وہ کسی قسم کی جستجو میں فوت ہو جائے تو اس کی شہادت گنی جاتی ہے۔ تو کم از کم ہمیں بھی چاہیے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وقت میں، اور آپ یقین کرو کہ تسبیح کے سارے نظریات غلط ہوتے ہیں، سارے۔ ایک صاحب اٹھتے ہیں، وہ اتنے جنونی ہو گئے، تسبیح سوال ہی نہیں پیدا کسی کام کی، یہ سب فضول ہے۔ اور یہ کیوں فضول ہے؟ یہودی کرتے تھے، پھر کرسچن کرتے تھے۔ ایسے لگتا ہے کہ شاید وہ ہمیں یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہودی کرتے تھے تسبیح اللہ کی، کرسچن کرتے تھے، تمہارا کیا حق ہے اللہ کی تسبیح کرنے، تم کیوں کرتے؟ اور یہ گمان ہوتا ہے، یعنی تسبیح کی مخالفت مجھے خدا پرستوں میں بڑی عجیب سی لگتی ہے، حالانکہ قرآن حکیم خود کہتا ہے کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، کہ کتاب کی تلاوت کرو، اوامر اور نہی سے آگہی ہوگی، جان لو گے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، کیا نہیں چاہتا، کیا پسند کرتا ہے، کیا نہیں کرتا۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ۔ بار بار جاؤ گے تو اللہ کنونس ہو جائے گا کہ یہ مسلمان ہے، بار بار جو جاؤ گے، 5 وقت اللہ کے پیچھے پڑھو گے تو اتنا تو پکا ہوگا نا کہ مسلمان ہو۔ تو اگر جاتے رہو گے، نماز پڑھتے رہو گے، تو خدا کنونس ہوتا ہے کہ یہ بندہ واقعی مجھے مانتا ہے، اسی لیے کہا کہ وہ آقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ مگر میری یاد، یہ تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات۔ اگر برابر کا بدلہ لو تو ٹھیک ہے، مگر معاف کر دو تو بڑی بات، بہت بڑی بات۔ آپ نے دیت لے لی، بھائی آپ کو اللہ کو الزام دے رہے ہو، یہ جیسے ریمنڈ کیس میں ہوا، بھائی اللہ کو کیوں الزام دے رہے ہو؟ This is the only law on God's earth, only law جو ہر چیز میں ایکسیپشن کریٹ کرتا ہے۔ یہ واحد قانون ہے پوری آپ دنیا عالم میں، کتنے مہذب قانون دنیا نے بنائے، بڑے بڑے دعوے ہیں، امریکن لا ہے، بڑا انسانی قانون ہے۔ اب پتہ لگا امریکنز کو کہ کون بڑا قانون ہے، کس کا بڑا قانون تھا؟ وہ اللہ کا قانون کہ جو قتل میں بھی ایکسیپشن دے رہا ہے، 3 ایک نہیں، یا دل سے معاف کر دو، یا دل سے معاف کر دو، یا دیت لے لو، یا سزا دلواؤ۔ یعنی ایک ایسی جس قانون میں دنیا بھر میں کسی اور قانون میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، صرف اللہ اس قانون میں بھی 2 ایکسیپشن ہیں، یہ ہے اسلامک۔ بھائی بڑے قانون ہیں، ادھر چوروں کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں سارے، میئر جولیانی نے بڑی سختی سے وہ سزا ہٹا دی تھی، یہ کیا واہیات کام ہے مجرموں کو پھانسی دے دینا۔ پھر وہ ہوا نا امریکہ میں، وہ ہوا جو اللہ کے اور بندہ کے روز قتل ہو رہے ہیں، اور مجرموں کو بڑی احتیاط سے پھر سائیکالوجسٹ جا کے سمجھا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آئندہ نہیں کریں گے، پھر نکلے پھر کیے، حتیٰ کہ 12 سال کے بعد میئر جولیانی نے کہا اس طرح کام نہیں بنتا، دوبارہ سزائے موت وارد کرو۔ بس تجربات کرنے تو ان کی کامیابی کا تو انتظار کرو نا۔
کم از کم اگر کوئی قانون کے تجربے کرنا چاہتا ہے تو اس وقت تک تو رکو. قانون کاسمیٹک نہیں ہوتا, خوبصورتی نہیں دیکھے, کوئی حسین ورڈز میں نہیں ہو قانون. یہ نہیں ہے کہ آپ اچھی زبان میں ایک فضول سا قانون بنا کر داد لینے کی کوشش کرو. قانون وہ ہوتا ہے جو اپنی فعالیت میں لوگوں کی لسر فرکشن کا باعث بنا. قانون تو سارا انسانی فرکشن کو کم کرنے کے لیے ہوتا ہے, سوسائٹی کی فرکشن, نظام ہستی کو متوازن چلانے کے لیے ہوتا ہے. اور اگر کوئی قانون اس قسم کا ہے جو چاہے کتنے ہی حسین الفاظ میں لپٹا ہوا ہے مگر اس کی کارکردگی اچھی نہیں ہے تو پھر اس قانون سے آپ کو کوئی مطلب نہیں ہے. یہی حال ہے اسلامک لا کا, یہی حال ہے آج کے باقی کے دنیا کے قوانین کا. ایک ملک جو ہے سب سے مہذب سمجھا جاتا ہے اور اس میں بڑے نفیس قانون ہیں, اس کی کرائم ریٹ ساری دنیا سے زیادہ ہے, ساری دنیا سے. ایک قانون ہے جس میں, ایک ملک ہے جس میں ٹوٹا پھوٹا اسلامی قانون لگا ہے, اسلامی ٹوٹا پھوٹا, اس کا کرائم ریٹ دنیا میں سب سے زیادہ کم ہے. آج بڑی چوریاں ہو رہی ہیں, بڑے ڈاکے ہو رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ کسی بھی ویسٹرن لا سے نہیں رک سکتا. آپ کو پتا ہے چوری ہوتا ہے اپنے حلقے میں, ڈاکو جب اپنی داستان سناتا ہے نا, جب آپ کی اپنی سٹوریز دیکھ لو, یہاں پاکستان اور ہندوستان کے ایریا میں جتنا ڈاکو ہیرو بنا ویسے کوئی نہیں بنا. یہاں بیرام ڈاکو مشہور ہے, بٹی ڈاکو مشہور ہے, یا فلاں مشہور ہے, اور کسی نہ کسی طریقے سے ان کو وطنیت کے نام کے ساتھ لگا کر ہم نے ان کو ہیروز بنا. مگر ایک چیز نہیں, آپ کو پتا ہے بڑا کانیا ہے اوپر بیٹھا ہوا, اس کو پتا ہے کہ انسان کس چیز سے ڈرتا ہے. اب ایک مجرم کو گولی کھانی ہے تو وہ سینہ کھول دے گا, میں کسی سے نہیں ڈرتا. مگر اس سے کہو نا میں ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا, اس سے کہو نا میں ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا. یہ جو نارسسزم ہے نا انسان کے اندر کا, خود پسند کبھی سزا کے لیے تیار نہیں. میں ہیرو بن کے مرنے کے لیے تیار مگر لنجا ہونے کے لیے تیار نہیں, ہاتھ کٹا ہونے کے لیے تیار. میں دعوتاً کہتا ہوں کہ اگر آپ 2-4 سزائیں سر عام دے دو نا لوگوں کو, پاکستان میں خواب و خیال ہو جائے چوری چکاری, اور چور ایک دوسرے کو آزمانے کے لیے تانا دیں. ہاتھ کٹے ہوئے سامنے نظر آئیں گے نا 2-4, کوئی بھی اپنے آپ کو بدصورت نہیں دیکھنا چاہتا. شہید دیکھنا چاہتے ہیں, بدصورت نہیں دیکھنا چاہتے.